الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تدلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورۃ النساء آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 سے. یوصی وصیت کرتا ہے، اوصا یوصی ایصا باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف اور واو صاد یا اس کا مادہ ہے. وصیت کرتا ہے، تاکیدی بات کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے. قم تم کو، اللہ فی میں اولاد بچے، اولاد، قم تمہارے، لی واسطے، ذاکری لڑکے کے، مثلو مانند برابر، حظ حصہ، حظ خوش قسمتی کو بھی کہتے ہیں اور حصے کو بھی کہتے ہیں. نصیب بھی حصے کو کہا جاتا ہے اور حظ کی جمع حظوظ ہے. تو حصہ ہے الاثنیین، دو بیٹیوں کا، دو لڑکیوں کا، دو لڑکیوں کے برابر. فا پس ان اگر کننا وہ ہوں، نساءن عورتیں یعنی بیٹیاں، فوق زیادہ، اثنتین دو سے، فا پس لہنہ ان سب کے لیے، ثلثا دو تہائی، 2/3 ما جو تارکا اس نے چھوڑا، مرنے والے نے چھوڑا. واو اور ان اگر کانت ہے، واحدتاً ایک، فا پس لہا اس لڑکی کے لیے، النصف آدھا ہے. واو اور لی واسطے، آبا وئی والدین ماں باپ ہی اس کے، میت کے مرنے والے کے، لی واسطے کلی ہر واحد ایک، من سے، ہما دونوں ماں باپ، السدس چھٹا حصہ، مما اس سے جو تارکا اس نے چھوڑا، ان اگر کانا ہے، لہو اس کے لیے، ولد اولاد بیٹا یا بیٹی. فا پس ان اگر لم یکن نہیں ہے، ما کانا اور لم یکن کا ایک ہی مطلب ہے. لہو اس کے لیے، ولدن اولاد، واو اور وارثہ وارث ہوں گے، ہو اس کے وارث ہوں گے اس کے، ابواہو اس کے والدین. فا پس لی واسطے، ماں ہی اس کی. اب دیکھیں یہ 4 کلمات ہیں. فا الگ سے ہے، لی الگ سے ہے، واسطے کے لیے، الگ سے ہے، ماں اور ہی اس کی. الثلث 1/3 ایک تہائی، تیسرا حصہ. فا پس ان اگر کانا ہے، لہو اس کے لیے، اخوتن کئی بہن بھائی. فا پس لی واسطے، امی ماں ہی اس کی، السدس چھٹا حصہ، من سے بعد بعد، وصیتن وصیت کے، یوصی وہ وصیت کرے، بہا ساتھ اس کے، او یا دین قرض. آباؤکم تمہارے آبا تمہارے باپ، واو اور ابنا ابن کی جمع بیٹے، کم تمہارے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، درا یہ اس کا مصدر ہے اور لا تدرونا فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر، تم نہیں جانتے. دال را یا اس کا مادہ ہے، تم نہیں جانتے، تم واقف نہیں. لا ادری میں نہیں جانتا اور لا تدرونا تم نہیں جانتے، تم واقف نہیں.
ایو کون سا، ہم ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، افعال التفصیل کا صیغہ سپرلیٹیو ڈگری زیادہ قریب، لکم تمہارے لیے، نفع نفع میں، فریدتاً فریضہ ہے، مقرر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً علم والا، حکیماً حکمت والا۔ واو اور لا واسطے، کم تمہارے اور تمہارے لیے، نصف آدھا ما جو تارک کا چھوڑا، ازواج بیویاں، کم تمہاری، ان اگر لم نہیں، یکن ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پس اگر کانا ہو، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فلکم تو تم سب کے لیے یعنی مردوں کے لیے، الربع 1/4 ایک چوتھائی، مما اس سے جو ترکنا انہوں نے چھوڑا، من سے بعد وصیت وصیت کے، یوصینا وہ وصیت کریں، بہا ساتھ اس کے، او یا دین قرض، ولہن اور ان سب کے لیے، الربع ایک چوتھائی، 1/4 چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترک تم، فعلتم کے وزن پہ، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، تم مردوں نے چھوڑا، ان اگر لم نہیں، یکن ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن تو اگر کانا ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، اب ولد جو ہے اس میں جنس ہے، بچے ایک بچہ، اور پوری اولاد کے لیے ولد استعمال ہوتا ہے۔ فا پس لہن ان عورتوں کے لیے، الثمن 8واں حصہ، مما اس سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من سے بعد وصیت وصیت، توصونا تم وصیت کرو، بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے بعد، واو اور ان اگر کانا ہو، رجل کوئی شخص، کوئی مرد، یورثو اس کی میراث تقسیم کی جائے، کلالتن کلالہ کہتے ہیں بے اولاد کو، نہ جس کے والدین ہوں، اور نہ ہی اولاد، نہ جڑ ہو اور نہ ہی فرع ہو، یعنی بے اولاد ہو اور والدین بھی نہ ہوں۔ اب دیکھیں، اکلیل کہتے ہیں اس تاج کو جو سر کو اطراف سے گھیر لے، جیسے کہ عرب لوگ پہنتے ہیں کہ اکلیل کناروں پہ کچھ ہو، اوپر سے کچھ نہ ہو، اوپر سے خالی، تو وہ بلیک کلر کا جو پہنتے ہیں، تو جو سر کو چاروں طرف سے گھیر لے اور اوپر سے کچھ نہ ہو، کلن بے وقوف کو کہا جاتا ہے۔ تو کلالہ تھک جانے کو بھی کہتے ہیں کہ تھک گیا، اور کلال ضعف کمزوری کو بھی کہتے ہیں کہ تھکا ہوا، نہ اولاد لینے میں کامیاب ہوا۔ او یا امرأتن کوئی عورت، ولہو اور اس کے لیے، یا عورت کوئی کلالہ ہو، ولہو اور اس کے لیے، اخن ایک بھائی، او یا اختن ایک بہن، فا پس لی واسطے، کلی ہر واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، یہ اخیافی کی بات ہو رہی ہے، ایکویلٹی ہے ان میں۔ فا پس ان اگر کانو وہ ہوں، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم پس وہ، شرکاء شریک کی جمع، شریک ہیں، فی میں، الثلث ایک تہائی، من سے بعد وصیت وصیت کے، یوصا وصیت کی جائے، بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض، غیر بغیر، مضر نقصان پہنچانے والا، ضاد را اس کا روٹ ہے، اس میں فاعل ہے، نقصان پہنچانے والا، وصیتاً تاکیدی حکم ہے، وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، علیم علم والا، حلیم بردبار ہے، حلم والا ہے۔ تلک وہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں، واو اور من جو، یطع اطاعت کرے، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخل داخل کرے گا۔ اب دیکھیں، من حرف شرط ہے، یہ یطع تھا اور ساکن تھا یطع، تو اس کو جب حرکت دی جائے تو حرکت کسرہ سے دی جاتی ہے، یطع تھا، اب آگے ملانے کے لیے جب اس کو حرکت دی گئی تو زیر لگا دی گئی، یطع اللہ، آگے یدخل اس کا جواب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو پہلا
شرط ہے اور دوسرا جواب شرط کہ کیا ہوگا، یدخل داخل کرے گا، ہو اس کو۔ اب یدخل کی جو جزم ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جواب شرط ہے، یدخلو ہوتا ورنہ داخل کرے گا ہو اس کو، جنات جنت کی جمع، باغات تجری بہتی ہیں، من سے تحتیہ اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خالد اس میں فاعل کی جمع، اس میں فاعل جمع ہے، فیہا اس میں، واو اور، ذالک وہ، الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھیں ذالک الفوز العظیم، اس میں ہے کچھ نہیں ہے، از آر کچھ نہیں ہے، تو ذالک مبتدا ہے جہاں سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، اور الفوز العظیم اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ذالکہ وہ، ذالکہ اسم اشارہ بعید، اور یہ ذالکہ اسم معرفہ ہے، تو ذالکہ وہ یہ مبتدا ہے، الفوز العظیم، الفوز العظیم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے اور پھر خبر بن کے آ رہی ہے، وہ بڑی کامیابی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، ذالک الفوز العظیم۔ اگر صرف الفوز العظیم کو دیکھیں گے تو وہ مرکب توصیفی نامکمل جملہ ہے۔ ومن اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے، عصیان سے، عصا یعصی باب ضرب یضرب، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، واو اور، یتعدی عدوان اس کا مصدر ہے، یتعدی وہ حد سے بڑھے، زیادتی کرے، حدودہ اس کے حدود کی، یدخل داخل کرے گا ہو اس کو، یہ بھی جملہ شرطیہ ہے، ہو اس کو، نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں، ولہ اور اس کے لیے، عذاب عذاب، مہین رسوا کرنے والا، اہانہ باب افعال ہے، اہانہ یہینو، اہانہ اور مہین اس میں فاعل، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیدی بات کرتا ہے، اللہ تمہیں اہم نصیحت دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تمہیں گائیڈ کرتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے برابر۔ اب دیکھیں قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے اور پرحکمت کتاب ہے، پورا قانون وراثت اللہ نے ان 4 آیات میں دے دیا۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ کہ اتنا بڑا اور اتنا ثقیل سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے ردھم کے ساتھ اور حسن بیان کے ساتھ، قانون کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا، اس کو واضح کیا، اس کا حکم دیا، جبکہ قانون میں ہمیشہ خشکی ہوتی ہے، قانون ڈرائی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور اللہ نے بتا دیا کہ اے انسان تیرے ورثاء کون ہوں گے اور کیسے تیری وراثت تقسیم ہوگی۔ اب ارث کہتے ہیں کسی شخص کی چیز کا، یعنی ورثہ کہتے ہیں کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا، بغیر کسی عہد معاہدے کے، بس اللہ نے ایک حکم دیا اور مرتے ہی ورثاء حقدار ہوں گے۔ اور ترکہ کہتے ہیں چھوڑا ہوا مال۔ فرمایا کہ علم الفرائض علم میراث ہے، اس کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ آج کا سبجیکٹ بہت اہم ہے، بنیادی باتیں ہیں، ان کو سیکھنا ہے، اور ایسی باتیں ہیں کہ اللہ نے ایک قانون دیا، یہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن، اللہ کے احکام، ان کو مانیں گے، ان پہ چلیں گے۔ آگے اللہ نے فرما دیا کہ تلک حدود اللہ، دیکھو یہ میرا قانون ہے، یہ میں نے بتایا، یہ میری حدیں ہیں، یہ میری باؤنڈری لائن ہے، جو اس کو مانے گا تو اس کو جنت دوں گا، اور جو نہیں مانے گا، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو اگینسٹ کرے گا، تو اس کو میں سزا دوں گا۔
اب علم 3 طرح کے ہیں، ایک آیات محکمات کا علم ہے، دوسرا سنت قائمہ ہے، اور تیسرا ورثے کی تقسیم انصاف کے ساتھ۔ یہ حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی پہ زور دیا۔ یہ بہت بڑا علم ہے کہ ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، اگر وہ حصے بچ جائیں تو عصبہ کو ملتے ہیں۔ عصبہ کہتے ہیں میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد، چچا کے بیٹے وغیرہ، اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے اور مرنے کے فوراً بعد تقسیم کر دیں، 3 دن کے بعد بہتر ہے کہ تقسیم کر دیں۔ عرب میں اس طرح کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، بے ترتیبی زندگی تھی، تو وہ کسی کو بھی کہہ دیتے کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یہ عہد کر لیتے اور اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دیتے اور سارا کچھ ان کے دوست لے جاتے، یا کسی کو ایڈاپٹ کرتے، متبنہ بناتے، اپنے اقربا کو وراثت سے محروم کرتے اور ساری ان کی وراثت متبنہ کو ملتی، اور یا پھر ایسا ہوتا کہ صرف اپنے بیٹوں کو حصہ دیتے اور وہ بیٹے جو جنگ کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام طریقوں کو ایبروگیٹ کیا، منسوخ کیا، ختم کیا۔ اسلام کا سسٹم عدل ہے، سراپا عدل ہے، اللہ خود العدل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا نظام، پورا سسٹم عدل پہ مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اے انسان، تیرا ذہن محدود، تیری سوچ محدود، تو ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین جس نے تجھے اس دنیا میں بھیجا، تو پہلے تیرے لیے اللہ نے یہ قرآن پاک اتارا، قرآن پاک کے اکارڈنگ اللہ نے تیرے سکلز رکھے، اور ہر انسان نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر ہڈن سکل جو اللہ نے سیٹ کیا ہے وہ کون سا ہے جسے اللہ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ترتیب ہے، اللہ کی اپنی ٹائم لائن ہے، تو اللہ ہر طریقے سے آزماتے ہیں۔ اللہ نے یہ قانون وراثت بنا کر ہم سب کو بتا دیا، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کی وراثت الگ سے تقسیم ہوگی، تو اپنے رشتوں کو کوئٹ نہ کرو۔ یہ جو تمہارے بلڈ ریلیشنز ہیں تو اللہ نے ان کا قانون بنایا، کسی کو محروم نہیں کرو۔ ایک بچہ فرما بردار اور دوسرا انتہائی نافرمان ہے، تو اے انسان تجھے حق نہیں کہ تو اس کو آگ کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اپنے فرما بردار بچے کو زیادہ نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہیں۔ آپ کی زندگی میں یہ تمام چیزیں پیش آئیں کیونکہ آپ نے ہم سب کی اصلاح کرنا تھی، ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنانا تھا، صحیح ٹریک پہ چلانا تھا، تو آپ کی احادیث ہم تک پہنچا دی گئیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کچھ مال ہبہ کیا اور سارا ایک بیٹے کو دیا، تو آپ نے پوچھا کیا ساری اولاد کو تو نے مال دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، تو انہوں نے وہ ہبہ واپس لے لیا۔ ہبہ کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، اپنے بچوں میں برابر کا تقسیم کرو وراثت کے حساب سے۔ اب ایک چیز ہبہ ہے، دوسری وصیت ہے، ول، جو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور تیسری وراثت جو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو تمام پراپرٹی پر ول نہیں، وصیت صرف 1/3 پہ، 1/3 پہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جو میسیج لے کر آئے تھے حضرت آدم سے چلتے چلتے آپ کی ذات میں آ کر مکمل ہوا۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ نے صدا لگائی کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، پورا ایک آئین قانون دے کر جا رہا ہوں، پوری ایک زندگی دے کر اور بتا کر سمجھا کر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ لا وصیت لوارث۔ یاد رکھیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کہ انسان وصیت کر جائے کہ میرا ایک بیٹا لے لے یا میری ایک بیٹی لے لے،
یا میرا باپ یا ماں یا شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، تو یہ پکے وارث ہیں، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں، مرنے کے بعد آٹومیٹیکلی اللہ کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہے، وہ بیمار ہوئے، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ نہ مانیں۔ پھر انہوں نے آدھا مال، پھر بھی آپ نہ مانیں، تہائی مال، آپ نے فرمایا تہائی مال بھی بہت ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اپنے بیوی بچوں پر خرچ بھی صدقہ ہے، اجر ہے، ایک ایک نوالے پہ اجر ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا مال خرچ کر دو اور لوگوں کے سامنے تمہارے بچے ہاتھ پھیلائیں، ان کو اس چیز پہ نہ چھوڑو۔ تو بہت خوبصورت دین، پیارا دین ہے، تو ہم سب نے اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کے ذریعے ہی اپنے آپ کو پازیٹیو وائبس دیں تو مشکل سے گزرنا آسان ہو جائے گا، جو بھی حالات ہوں تو مشکل سے گزرنا آسان ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کی مانی اور مجھے جنت چاہیے۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو فائنل پش نیکی کے لیے کریں کہ بس میرے رب کا آرڈر ہے اور مجھے کرنا ہے کہ الیسر بالصعوبہ، آسانی مشکل کے بعد ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ مشکل ہے۔ لیبر پینز، موت و حیات کی کشمکش سے گزر کر اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتے ہیں، بچہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹائم لائن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، پونڈر نہیں کرتے، قرآن پاک کے ریفلیکشن تمہارے وجود پہ نظر آئے۔ تو اللہ ہم سب کو جھنجھوڑتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم دیا انشاءاللہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس عزم کے ساتھ کہ اللہ جو تیرا حکم ہے میں نے سر تسلیم خم کیا۔ ہم سب کو اللہ نے بھیجا اور ہم سب کے لیے یہ مینول بھیجا، اور اس مینول کے ذریعے ہی ہم اپنی منزل کو پائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ تم نے وراثت اس طریقے سے تقسیم کرنی ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کچھ ذوی الفروض ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، جیسے ماں باپ، ان کو لکھ لیں اچھے طریقے سے، ماں باپ ان کے حصے اللہ نے مقرر کیے، اولاد، شوہر اور بیوی، اگر ان میں سے کچھ بچ جائے کہ ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اسبا کو ملتا ہے، اسبا کو ملتا ہے۔ تو پہلے اسبا اولاد میں سے ہوتی ہے، اور اسبا ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں اسبا کو ملتا ہے۔ پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں چچا، ان کے بیٹے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر بعد میں ذوی الارحام آتے ہیں، بیٹیوں، ماموں، خالاؤں یعنی ننھیال اور ان کی اولادیں۔ تو بتا دیا کہ دیکھو جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی تو وراثت اس کے اکارڈنگ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس میں سوچنا، اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا بے سود ہے، کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر، کیونکہ بیٹے پہ اللہ نے ذمہ داری زیادہ ڈال دی۔ اب اس پہ اپنی بیوی کو مہر، اس کا نان نفقہ، پھر والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اور بیٹی پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو جتنی ذمہ داری ہوگی تو وراثت اسی حساب سے تقسیم ہوگی۔ تو پورا قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دے دیا۔ اس میں ایک کمال کی قیامت چھپی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، تو فرمایا کہ دیکھو کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب آگے چلتا ہے کہ اگر بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ترکے کا یعنی جو مال چھوڑا ان کو 2/3 ملے گا۔
یعنی 3 حصے کرو گے، 2 حصے بچیوں کو ملیں گے اور باقی اصحابہ لے جائیں گے اگر بیٹا نہیں ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ آدھا لے جائے گی. کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت کی تقسیم میں یہی سمجھ لیں کہ عورت ہر چیز میں آدھا لے گی. تو ایک بیٹا کیونکہ پورا حصہ لے کر جاتا ہے تو ایک بیٹی آدھا حصہ لے کر جائے گی، ترکے میں سے آدھا لے کر جائے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہو. مرنے والے کی اگر اولاد ہے تو وہ پہلے اللہ نے بتا دیا کہ بیٹا بیٹی میں کیسے تقسیم ہوگا. اب ماں باپ کو برابر ملے گا چھٹا حصہ. اچھا اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا تو بیٹی لے جائے گی، باقی والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ باپ لے جائے گا، وہ باپ عصبہ ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو 1/3 ماں کو ملے گا، باقی سارا والد لے جائے گا کیونکہ وہ عصبہ بن جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں تو اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصی بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت پوری کر دی جائے یا قرض ادا کر دیا جائے، اور وصیت 1/3 سے زیادہ کا اختیار مرنے والے کو نہیں. اگر وہ پوری پراپرٹی کی کر بھی گیا، کوئی وصیت کہ کسی ٹرسٹ کو یا کسی ایسی جگہ دے دیں، چاہے مسجد بنوا دیں، لیکن اس کی اس وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کو دیکھا جائے گا، اور وصیت بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں، باقی ورثاء کا حق ہے. تو دیکھیں اس میں قرابت ہے کہ جو رشتہ جتنا قریب ہے اتنا اس کا حصہ زیادہ ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ جتنی ضرورت اور جتنی ذمہ داری ہے تو اتنا اللہ نے حصہ بنایا. مرد پہ اللہ نے زیادہ بوجھ ڈالا تو اس کا حصہ زیادہ کیا. اور حجاب کہتے ہیں نقصان کو، کہ بہن بھائی اگر موجود ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، لیکن بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، باقی سارا باپ لے جائے گا، کیونکہ باپ پہ اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے. تو بہن بھائی حجاب بن جائیں گے. اوس بن ثابت کے بارے میں ہے کہ ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا اور 1 بیوی انہوں نے چھوڑی، تو چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا. بیٹا ابھی نابالغ تھا، کیونکہ عورتوں اور نابالغ بچوں کو زمانہ جاہلیت میں یہ حصہ وراثت نہیں دی جاتی تھی. آپ کے حکم کے مطابق پہلے قرض ان کا ادا کیا گیا، پھر وصیت، اور پھر ورثاء میں ان کا مال تقسیم کیا گیا. کیونکہ بیٹا تھا تو چچا زاد بھائیوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں تھا. تو کہا کہ آپ شہید کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اگر اس پہ قرض ہوتا، تو شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا. اب انسانی وراثت میں نسب چلتی ہے، اولاد اور والدین، نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا، اور ولا آزاد کردہ غلام کا وہ مالک جس نے اس کو آزاد کیا اگر اس کے رشتہ دار نہ ہوں. تو یہ حصے مقرر شدہ ہیں، طے شدہ ہیں. بعض اوقات ایک وارث کی موجودگی باقی ورثاء کے حقوق پر افیکٹ کرتی ہے، اثر انداز کرتی ہے، اسے حجاب کہتے ہیں. اور پھر ایک بار بتا دوں کہ دائمی ورثاء یہ پرماننٹ ورثاء ہیں، چاہے نافرمان ہوں، چاہے بے ادب ہوں، چاہے برے ہوں، تنگ کرنے والے ہوں، بیٹا بیٹی، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ نابالغ ہوں، چاہے ابھی ماں کی رحم میں ہوں.
تو یہ سب برابر کے حقدار ہوں گے. ایک بیٹا بہت بڑا ہے اور ایک بچہ ابھی ماں کے رحم میں ہے، تو وراثت برابر کی بچوں میں تقسیم ہوگی. اور پھر والدین ہر حال میں یہ وارث ہیں، اور ایسے ہی شوہر بیوی. اگر ایک بیٹا ہو تو مزید والدین بھی نہ ہوں، شوہر بیوی بھی نہ ہوں، بیٹیاں بھی نہ ہوں، تو پوری وراثت وہ لے جائے گا. قرض یاد رکھیے فرض ہے کہ پہلے قرض ادا کرنا ہے، اور وصیت احسان ہے، وصیت بعد میں پوری کی جائے گی. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ فائدے کے لحاظ سے ان میں کون زیادہ قریب ہے، کس کو دینے سے آخرت میں اجر ملے گی. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. نصیبا مفروضہ، تمہیں نہیں پتہ کون تمہارے مال سے فائدہ پہنچائے، کس کو تمہارے مال سے فائدہ پہنچے گا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے، تم اللہ سے بڑھ کر حکیم ہو نہیں سکتے. تم اپنی مرضی اس میں شامل نہ کرو، کوئی ملاوٹ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے احکام میں. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میں ہل جاتی ہوں. ہمیں نہیں پتہ کہ کون فائدہ لے جائے گا ہمارے مال سے، ہماری وراثت سے. اللہ کی تقسیم ہے، بس اللہ کی ماننی ہے، ہینڈز اپ کریں اور صراط مستقیم پر دوڑتے چلے جائیں کہ میرے رب نے کہہ دیا تو بس میں نے ماننا ہی ماننا ہے. تو یہ سارے قانون ہم سب کے کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا نفاق ہے. آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور شوہروں کو، اے شوہروں تمہیں آدھا ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑیں گی. یعنی بیویوں کا ترکہ شوہر کو ملے گا آدھی پراپرٹی. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ بے اولاد ہوں، اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو، نہ اس سے اور نہ ہی کسی سابقہ شوہر سے. اگر بیوی کی اولاد نہیں تو آدھا شوہر لے جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، اگر بیویوں کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے ایک چوتھائی، چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، اس سے کم نہیں ملے گا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، کہ وصیت پوری کی جائے، او دین، یا قرض ادا کر دیا جائے. تو یہ پرماننٹ وارث ہیں، ان کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا، اولاد کو، بیوی، شوہر، ماں باپ کو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب دیکھیں کہ میاں اگر چوتھائی لے گیا تو اب عورت ہے، بیوی ہے، تو 8واں حصہ ہوگا، بس اس کا آدھا کر لیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے. وہاں پہ نصف تھا کہ اگر بے اولاد ہوں تو شوہر آدھا حصہ لے جائے گا، آدھی پراپرٹی. اور فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہارے ترکے میں چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو. شوہر چھوڑ کے جائے گا تو چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا اگر شوہر کی اولاد نہیں ہوگی کسی بھی بیوی سے، اور ایک چوتھائی میں سب بیویاں شریک ہوں گی. ایک ہے، دو ہے، چار، تو جتنی بیویاں ہوں گی 1/4، یعنی ایک چوتھائی نکلے گا اور سب میں تقسیم ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کا حصہ کم ہو جائے گا. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا، کہ تم وصیت کرو اس کی، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر ایک شخص، اس کی میراث تقسیم کی گئی، وہ کلالہ ہے. کلالہ کا میں نے بتایا جس کے والدین نہ ہوں، جس کی اولاد نہ ہو، ایسی میت کہ بے اولاد ہو، والدین بھی نہ ہوں. او امرأۃ، اور اس کی ایک بیوی ہو اور اس کے بھائی بہن ہوں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو چھٹا ملے گا.
یعنی بہن بھائیوں کو برابر ملے گا، لیکن یہ اخیافی بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک سگے حقیقی بہن بھائی عینی، ماں اور باپ ایک، کبھی ایسا ہوتا ہے باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں تو یہ علاتی ہیں، یہ علاتی، ان کو بھی حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو عینی سگے کہ ماں باپ ایک، اگر باپ ایک ہے مائیں مختلف تو وہ علاتی ہیں، اور اگر ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں تو وہ اخیافی ہیں۔ ان کو عرب سوتیلا کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اخیافی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اخیافی بہن بھائی ہیں تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، لیکن اگر عینی اور علاتی ہیں تو پھر وہی تقسیم ہوگی کہ بھائی 2 حصے اور بہنیں ایک ایک حصہ لے جائیں گے۔ ان قوانین کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ علم الفروض ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ یہ آدھا علم ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ تو ذوال ارحام میں ماموں، پھوپھیاں، خالائیں ہیں۔ اگر پیٹ میں بچہ ہو تو وراثت کو روک دو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو پھر بیٹا اور بیٹی ہے تو فرق ہوگا، کبھی خدا نخواستہ مخنث بھی ہو سکتا ہے کہ انٹر سیکس، اور پھر اس کو دیکھا جائے گا جو اس کے آرگنز غالب ہوں گے، جو ان کی خصوصیات غالب ہوں گے تو وہی وراثت ہوگی۔ لڑکے والی خصوصیات زیادہ ہوں گے تو لڑکے والی پراپرٹی، بیٹے والی پراپرٹی اس کو ملے گی، اور اگر لڑکی والی ہوئی تو لڑکی والی زیادہ اس کی خصوصیت غالب ہوئی تو اس کی پراپرٹی لڑکی والی ہوگی۔ تو زندہ کا حق ہے، جو اولاد پہلے چلی گئی وہ محروم ہو گئی۔ موانع کہتے ہیں جن کو وراثت نہیں ملے گی۔ کوئی خدا نخواستہ بچہ کافر ہو گیا یا وہ قاتل ہے والدین کا، تو وہ وراثت میں حق نہیں پائے گا۔ تو یاد رکھیے مرنے کے بعد پہلے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر اگر زکوٰۃ اس پہ واجب تھی تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پھر اگر مہر ابھی تک اس نے نہیں دیا تو مہر ادا کیا جائے گا، اور فرمایا لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں وصیت کے بعد، وصیت کی جائے اس کی، او دین یا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں گے، اخیافی بہن بھائی، تو ان میں برابر برابر کلالہ کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ غیر مضار، یہ ضرر رساں نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا بردبار ہے۔ تو پھر ایک بار میں بتا دوں کہ وراثت کے حقدار ماں باپ جن کو اصول کہا جاتا ہے، اور اولاد جن کو فروع کہا جاتا ہے، اور حواشی، حاشیہ کہتے ہیں سائڈ کو، بھائی ان کی اولادیں، چچا یا اولادیں۔ تو پھر وہ اگر ان ورثاء میں سے، یعنی اگر بیٹا نہیں ہوگا یا باپ نہیں ہوگا تو پھر بھائی، ان کی اولاد، چچا یا ان کی اولادوں کو ملے گا۔ اور اگر کسی نے طلاق رجعی دی، یعنی 2 طلاقیں اور ابھی وہ عورت عدت میں ہے، تو وہ بھی وارث ہوگی۔ اور ایسے ہی کسی نے بیماری میں کسی کو طلاق بائنہ اس لیے دی کہ اس کو حق نہ ملے، تو اس کو دی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو محروم کر دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈری لائنز ہیں۔ اللہ کے حلم سے دھوکہ مت کھاؤ کہ نجا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ میں ایک جلال اور ایک خوف کا عنصر ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے حلم سے دھوکہ مت کھاؤ۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تو اس کو اللہ جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اپنی وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرے گا، اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اس کے حدود سے آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے، خَالِدًا فِيهَا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے رولز مانو گے تو کامیاب ہوگے، اور فرمایا کہ پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، پوری زندگی کی عبادتیں ختم نہیں کرنی۔ تو وراثت کا میزان اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ ایک کرائیٹیریا، یہ ترازو ہے، اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا اور حصے خود مقرر کیے، اور ادائیگی پر بھی اللہ نے زور دیا۔ پوری زندگی کی عبادت اگر وراثت کسی نے غلط تقسیم کی تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر وہ اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا یا اس پہ راضی نہیں ہوتا یا اس کو تقسیم نہیں کرتا، تو روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے کورٹ میں جا کے، اس کی عدالت میں جا کر جواب دینا ہوگا۔ فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ